آپ سب پر سلامتی ہو۔ احمد وقاص کا لکھا ہوا ہے، یہ ایک ایسی رات ہے جس کا ستارہ کوئی نہیں، تمہارے ہوتے ہوئے بھی ہمارا کوئی نہیں۔ درے وجود پہ دستک ہوئی تو پوچھا کون، پھر ایک شخص دروں سے پکارا کوئی نہیں۔ وہ چند لمحے جو تم سونپ کر چلے گئے تھے، وہیں پہ رکھے ہوئے ہیں، گزارا کوئی نہیں۔ تیری نگاہ رائے راستے بناتی ہے ہمارے واسطے، لیکن اشارہ کوئی نہیں۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، انسان کو امیر یا غریب اس کے عادات و اطوار بناتے ہیں۔ کئی امیر آدمی اپنے بے ڈھنگے جسم اور نکلی ہوئی تون سے بظاہر امیر نہیں لگتے۔ جب اس نے صحت جیسی دولت کوئی گوا لیا ہو تو باقی کیا دولت رہ جاتی ہے، سب بے معنی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس کئی کم حیثیت لوگ زیادہ محنت اور وقت پر کم لیکن سادہ خوراک سے بہت فٹ نظر آتے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ اکثر وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں، یہاں بھی وہ 40 کراس کرتے ہیں تو خود کو بوڑھا کہلانے والے لگ جاتے ہیں۔ جبکہ باہر کے ممالک میں عمر رسیدہ لوگ بھی کافی ایکٹیو اور ہیلتھ کانشیس رہتے ہیں اور زندگی کو بھرپور انجوائے کرتے ہیں۔ جیسے غالب کا شعر ہے کہ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ نظر سے گزری جس میں لکھا تھا کہ کینیڈا کے وزیر اعظم نے بیلجیم کے وزیر اعظم کو دوپہر کے کھانے پر مدعو کیا۔ سادگی ملاحظہ کیجیے، سادگی کیا تھی کہ دونوں جوڑے ایک لان میں لگے میز اور کرسیوں پر براجمان تھے اور لکڑی کا وہ میز تھا۔ سامنے ایک برگر اور مشروب کی ایک بوتل موجود تھی اور سب ہنسی خوشی کھا رہے تھے۔ شاید اسی لیے ان کے ملک آزاد ہے، مکروس نہیں ہے، کسی سے لے کے نہیں کھاتے، دوسروں کا وہ مرہون منت نہیں ہوتے، ان کی کڑی شرائط نہیں ماننا پڑتی، وہاں بجلی مہنگی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، وہاں کے لوگ اپنے حکمرانوں کو برا بھلا نہیں کہتے، ہاں یہ لوگ بھیک بھی نہیں مانتے۔ دوسری طرف یہاں وزیر اعظم یا سیاستدانوں کے کھانوں کا حوال تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، جہاں اکٹھے ملک کے معاشی حالت اور غریب کی پریشانیوں کو بتانا مقصود ہوتا ہے اور میز پر لگے انواع و اقسام کے کھانے ہمارے سیاستدانوں کے تمام راز سنا رہے ہوتے ہیں کہ عوام کی ان کو کتنی فکر ہے۔ تو جہاں سے دو چار ڈشیں کم کر لینی تھیں، دوسری طرف ہماری عام لوگوں کی بھی کوئی ایسی گیدرنگ ہو تو ہم نے پہلے تو ایپیٹائزر میں کچھ منگوانا ہوتا ہے، پھر ہمارے اصل کھانے شروع ہوتے ہیں جس میں ہماری کوشش کوانٹٹی پہ ہوتی ہے کہ 4-5 قسمیں تو کم از کم ہونی ہی چاہیے، اس کے ساتھ سیلاد، رائتے، سوڈا مشروبات اور ایسی کئی چھوٹی موٹی چیزیں جو کسی بھی کھاتے میں نہیں آتی۔ اس کے بعد ہمارا میٹھا آتا ہے، میٹھے کی بھی 4-5 قسمیں لازمی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد بھی کسی کو بوتل کا ڈکار نہ آئے تو کہہ دیتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیڑی بوتل سی جدھر ڈکار ہی نہیں آیا۔ اور یہ حال ہے ہمارے ہاں شادی بیاہوں پہ ہوتا ہے، جہاں ایک غریب یا متوسط باپ اپنی ساری جمع پونجی اور قرض لوگوں کو اچھا کھانا کھلانے میں لگا دیتے ہیں، لیکن بوتل کا ڈکار ہمیں تب بھی نہیں آتا۔ ایسے ہی جرمنی کے ایک ریسٹورانٹ میں کچھ پاکستانی نوجوان کھانا کھانے کی غرض سے داخل ہوئے۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے نوجوانوں نے کھانے کا آرڈر فراخ دلی سے دیا۔ کھانا آیا، تناول کیا، بل کی ادائیگی کے بعد جب یہ لوگ جانے لگے تو قریبی میز پہ بیٹھی دو عمر دراز جرمن خواتین نے ان نوجوانوں کو آواز دی اور ان نوجوانوں کو ضرورت سے زیادہ کھانا طلب کرنے اور بچے ہوئے کھانے کے ضائع ہونے پہ تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تمام کھانے کے پیسے ادا کر دیے اور ہماری مرضی، ہم کتنا بھی کھانا کھائیں۔ یہ بات سن کے خواتین نے کسی کو ٹیلی فون کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک باوردی شخص آیا جو کہ سوشل سیکیورٹی محکمے کا ایک اعلیٰ آفیسر تھا۔ اس نے تمام صورتحال سن کے 50 مارک کا جرمانہ عائد کیا اور موقع پر ہی وصول کیا۔ ساتھ ہی نصیحت بھی کی کہ آئندہ جب بھی جرمنی میں کھانا طلب کروانا ہو تو اتنا ہی منگوانا جتنا کھا سکتے ہو۔ تمہارے پاس بے شک پیسوں کی بھرمار ہے، مگر وسائل معاشرے کی امانت ہیں، ان کا بے دردی سے استعمال جرم ہے۔ یہ واقعہ آپ پڑھیں، میں پڑھوں تو میری نظر میں وہ تمام کھانے پینے کے ریسٹورانٹ اور شادی ہالز کے مناظر گھوم جاتے ہیں جہاں انواع و اقسام کے کھانے ضائع ہوتے ہیں۔ شادی ہالوں سے اس آواز کے ساتھ کہ شفیق احمد روٹی کھول دے، ساتھ ہی ایسی بھگدڑ مچ جاتی ہے، لوگ کھانے کی طرف ایسے دوڑتے ہیں جیسے اس کے بعد کبھی کھانا نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ افراد سے زیادہ کھانا پلیٹوں میں بھر لیتے ہیں، پھر وہ ضائع ہو کے کچرے کے ڈھیر کی نظر ہو جاتا ہے۔ ہم ایک غریب ملک سے تعلق رکھتے ہیں جہاں کا ہر فرد مقروض ہے، وسائل کی کمی ہے، کمی اگر نہ بھی ہو مگر وسائل کا صحیح استعمال نہیں ہوتا۔ وسائل کو ضائع کرنے میں ہم پیش ہوتے ہیں۔ ایک طرف کھانوں کے انبار ہیں تو دوسری طرف مہنگائی کے طوفان نے لوگوں کے منہ سے نوالا بھی چھین لیا ہے۔ گوشت کی بات تو الگ ہے، لوگ چٹنی روٹی کو ترس چکے ہیں کہ وہ کسی ایسی چیز سے روٹی کھا لیں جس سے گزارا ہو جائے۔ وزیر خزانہ جو سابق رہ چکے اسحاق ڈار صاحب، ان کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ 47% افراد غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آٹا جو کہ بنیادی غذا ہے وہ 200 کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ایسی صورت میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کھانے پینے میں سادگی اختیار کر کے اپنے ان ہم وطنوں کا خیال کریں جن کے چولہے ٹھنڈے ہوئے ہیں، مگر بڑھتے ہوئے فاسٹ فوڈ کے ریسٹورانٹ اور مختلف چینلز پہ کھانا پکانے کے پروگرامز الگ کہانی سناتے دکھائی دیتے ہیں۔
ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ سوائے کھانے کے اور کوئی کام نہیں، ہر شخص خوشحال ہے، دنیا کی تمام نعمتیں قوم کے ہر فرد کو حاصل ہے، مگر ایسا نہیں، لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کہ ان تمام نعمتوں سے محروم ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 8 کروڑ افراد بے کسی کی زندگی گزار رہے ہیں، محروم انسان ہیں۔ جب ایک طرف یہ حال دیکھتے ہیں کہ ان جیسے انسان ہی ان وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ان میں احساس محرومی پیدا ہوتا ہے، اور یہ احساس محرومی کے شکار یہ لوگ آخر ناجائز کاموں کی طرف قدم جب بڑھانے لگ جاتے ہیں تو پھر معاشرے میں مزید برائیوں کا پیش خیمہ بنتے ہیں۔ معاشرے کی بھاری اکثریت مہنگائی، بے روزگاری اور بیماری کی افرید کا شکار ہے، کیونکہ اب معاشرے میں غربت کے ساتھ ساتھ بے حسی بھی شامل ہوتی جا رہی ہے۔ غربت اور مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی پریشان ہے، اور ستم یہ ہے کہ میڈیا پر لا یعنی محبتوں پر مذاکرے تو ہوتے ہیں، مگر ہمارے مفکرین، دانشور، سیاستدان عوام کو اس غربت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات وضع کرتے دکھائی نہیں دیتے۔ امیر اور غریب کے درمیان ایک طویل خلیج حائل ہوتی جا رہی ہے، ہر شخص بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتا دکھائی دیتا ہے، مگر غریبوں کے دکھوں کے لیے کوئی مستقل لاہ عمل نظر نہیں آتا۔ ایک فلاحی تنظیم کی جانب سے لگائے گئے دسترخوان پہ لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہاں مالی، موالی یا نچلے طبقے کے لوگوں کے ساتھ ساتھ عام متوسط طبقے کے لوگ بھی اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے نظر آتے ہیں۔ ایسے میں معقول صورت نظر آنے والے صاحب سے جب یہاں کھانے کے سبب کوئی کسی نے پوچھ لیا تو انہوں نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا کہ میرے بچوں نے کئی ماہ سے گوشت نہیں کھایا تھا، میں 2 جگہ جاب کرتا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی میری تنخواہ میں اب گزارا کرنا مشکل ہے، بلوں کی ادائیگی، ٹرانسپورٹ کے اخراجات کے بعد روزمرہ کے کھانے کے لیے بہت معمولی رقم بچتی تھی۔ پہلے تو ہفتہ 15 دن میں گوشت پک جاتا تھا، لیکن اب کئی ماہ سے ہمارے گھر میں گوشت نہیں پکا۔ میں اس لیے آج اپنے بچوں کو لے کے یہاں آ گیا تاکہ میرے بچے پیٹ بھر کے گوشت کے ساتھ کھانا کھا سکیں۔ کتنا بڑا المیہ کہ ہمارے متوسط طبقے کے لوگ بھی کھینچ تان کرنے کے باوجود اپنے بچوں کو متوازن غذا نہیں کھلا سکتے۔ اور اس پہ بات یہ کہ غریبوں کے مسائل کا حل آئین کی بالادستی میں بتایا جاتا ہے، صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔ ہر حکومت دعوے تو بہت کرتی ہے، مگر اقتدار میں آنے کے بعد صبر کی تلقین اور قربانی مانگتی نظر آتی ہے۔ ایسا کب تک ہوتا رہے؟ ایک خبر یہ ہے کہ سندھ حکومت سیکیورٹی کے نام پہ بلٹ پروف گاڑیوں کے لیے 100 کروڑ روپے خرچ کرے گی، اور اس کے بعد بہت سی باتیں بھی ہوئی تھی۔ کاش یہ 100 کروڑ مہنگائی کے خاتمے کے لیے استعمال ہوتے، محنت کش عوام اور اس بوسیدہ نظام میں نسل در نسل برباد ہوتے عوام کے اوپر خرچ ہوتے۔ عوام کے حقوق کے محافظ اپنے محلوں کی دیواروں کو اور اونچا کرنے میں مشغول ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے یوٹیلیٹی سٹور پہ عام آدمی کے لیے ریلیف نام پر کچھ تو موجود تھا، مگر پھر کچھ نہ دکھائی دیا۔ حکومت جو سبسڈی فراہم کرتی تھی وہ بند ہو چکی، کیونکہ ایسے ان کے ساتھ معاہدہ جات کر لیے تھے۔ حکمران جو بننا چاہتے ہیں اب بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا اگر نہیں کریں گے تو یہ مجبور طبقہ اپنی بقا کی جنگ کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، پھر کسی کو جائے پناہ نہیں ملے گی، کیونکہ اس طبقاتی نظام نے غربت کے ماروں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ ایسا نہ ہو یہ طبقہ اپنی بقا کی جنگ میں اتنا آگے نکل جائے کہ پھر داستان نہ رہے داستانوں میں۔ حکمرانوں کے ساتھ ساتھ ایسے تمام لوگوں کو بھی سوچنا پڑے گا جو اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں، کہ اگر اللہ نے ان کو کسی معاملے میں دوسروں سے برتر رکھا ہے تو وہ اس بات کا حق ادا کریں، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنے کی بجائے ان نعمتوں میں اپنے آس پاس کے مستحق بہن بھائیوں کو بھی شریک کریں تاکہ مساوات کا عملی مظاہرہ کیا جا سکے، ورنہ جلسوں کے اندر لگائے گئے نعروں اور حقیقت میں بہت فرق ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔